لوگوں کو اسی طرح سے اٹھایا جا رہا ہے جس کا کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہو۔ یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے، کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی شخص کے آپ جو ہے اس کو اٹھا کر اس کو غائب کر دیں، اغوا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے یا تو اس کی لاش برآمد ہو۔ چلہ کاٹ رہا تھا، چلہ بڑا سخت تھا، اور کبھی کہے میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا، اور کبھی کہے میرا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ بس کر دو۔ پاکستان کی سارے 25 کروڑ عوام جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ مسنگ پرسنز کا جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو کب سے ہو رہی تھی، اب پنجاب پر ہوا ہے تو آپ کو جو ہے یکدم جو ہے آپ جاگ اٹھے ہیں اور آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے۔ ہمارے تو گھر گھر میں مسنگ پرسن ہے، اسی لیے بلوچستان جو ہے ان ٹربولنس ہے۔ اس وقت سارا پاکستان اس ٹربولنس میں آ گیا ہے، جو اس بے چینی کی زد میں آ گیا ہے، جہاں لوگوں کو اسی طرح سے اٹھایا جا رہا ہے جس کا کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہو یا کل کو کسی اور پارٹی کے ساتھ منسلک ہو۔ یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے، کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بین الاقوامی قوانین جس کے ہم سگنیٹری ہیں، کنونشنز، اس میں بھی کوئی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی شخص کے آپ جو ہے اس کو اٹھا کر اس کو غائب کر دیں، اغوا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے یا تو اس کی لاش برآمد ہو، یا پھر اس طرح ہو کہ وہ جو ہے کبھی تو کہے چلہ کاٹ رہا تھا، چلہ بڑا سخت تھا، اور کبھی کہے میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا، اور کبھی کہے میرا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ بس کر دو۔ پاکستان کی سارے 25 کروڑ عوام جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک دفعہ یہ چوہے بلی کا کھیل تماشا بند ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ کرنا ہی ریاست کا کام ہے۔ لوگوں کی آزادی ایک گفتار پر قدغن لگانا جو ہے آئین سے متصادم ہے۔ کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک اسے آزادی گفتار نہیں ہوگی، آزادی اس کو ایسوسیشن کی نہیں ہوگی، سیاسی جماعتوں کی نہیں ہوگی، ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا۔ پھر ریاست کی بجائے ڈکٹیٹرشپ کر دیں۔ یہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے آج، پیپلز پارٹی، کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ مارشل لاء ہے کہ مارشل لاء کی طرح کا ہے، یا کون سی یہ نیا ڈسپنسیشن ہے جو اس وقت ملک اس میں اس کے تابع جو ہے گورن کیا جا رہا ہے۔ تو اس ملک کو اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بنایا جا رہا ہے، اور تقریباً بنایا جا چکا ہے۔ اسی لیے ہم سپریم کورٹ سے یہ نالش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کمیشن جو 11 سال سے بنائی ہوئی ہے، اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا اس پر لگا ہے۔ ایک پورا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے جس میں ایک پوری جو ہے ایک بریگیڈ ملازمت کی بیٹھی ہوئی ہے، ایجنسیز کی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ذرا بتا تو دیں کتنے لوگ برآمد کیے ہیں۔ یہ ابھی آپ کے سامنے مائیں بہنیں باپ بوڑھے بیٹے یہ جو ہے ابھی یہاں کھڑے ہو کر ہم سے بنتی کر رہے تھے، رو رو کے صدا کر رہے تھے کہ ہمارے پیاروں کو جو ہے کم از کم لاش ہی دے دیں، یا بتا تو دیں زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو اس کشمکش کے عالم میں، اس قسمہ پرسی کے عالم میں، اس اسپیل کے عالم میں، اس خوف کے عالم میں اس قوم کو نکالنے کے لیے یہ چودھری اعتزاز احسن کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے۔ میں تو وکیل کی حیثیت سے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو یوں کروں گا، لیکن یہ لانا ہی ایک بہت پاکستان کے لیے خدمت کا باعث ہے، اور پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ ابھی جو میں نے پوچھا تھا، یہاں کے پی کے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے، کے پی کے سے ابھی سینکڑوں ہزاروں غائب ہیں ابھی تک، اور اسی طرح بلوچستان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں غائب ہیں اسی طرح، اور باقی کتنوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کا لیبل یا جس کا جھنڈا یا جس کے جو ہے بیج لگا ہوگا، یا جس کے گھر پر کوئی ایک خاص مخصوص جماعت کا نام لکھا ہوا ہوگا، وہ سارے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ کام جو ہے بدقسمتی سے پارٹی بنانا، پارٹی کو جو ہے دفن کرنا، قائد کو جو ہے بنانا، اوپر سے جو ہے بادشاہ سلامت کو لانا، اور بادشاہ سلامت کو اس کے بعد جو ہے خود اس نے کہا، اپنی ایڈریس میں کہا جو ہے وہ جو وہاں کیا مینار پاکستان پر، کہ یہ کون ہیں جو 2-3 سال کے بعد، ہر 2-3 سال کے بعد جو ہے ہمیں عوام سے جو ہے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہے، یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ وہ خود بھی کہہ چکے یہ بات، اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا، جس طرح چودھری صاحب کہتے ہیں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ یہ خوف ہے، اس خوف کے تحت جو ہے کبھی بھی نہ ریاستیں ترقی کرتی ہیں، نہ مملکت جو ہے اس طرح سے پھلتے پھولتے ہیں۔